ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس ذکر کرنے کو بے حد قبول فرمائے اور اس ذکر کے انوارات و برکات سے ہم سب کو اللہ پاک کامل طور پر مستفیض فرمائے اور اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تسکین کتنی وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ انسان چاہے کتنے بھی ٹینشن میں ہو، کتنا بھی وہ پریشان ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، تمہارے دلوں کا اطمینان اور سکون میری یاد میں ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کا اطمینان میری یاد میں وابستہ ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے یقیناً اللہ اس کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور اس کے دل کو ایک عجیب چین اور سکون قرار پا جاتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا دستور ہے کہ انسان اگر کسی دنیاوی انسان کو یاد کرتا ہے تو اس کی محبت اس کو غالب آ جاتی ہے اس پر۔ تو جب اس رب کائنات کو بندہ یاد کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس رب کائنات کی، اس اللہ کی محبت اس بندے کے دل میں نہ سمائے اور نہ آئے۔ ہاں، ہمارے یاد کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ اور کیفیت الگ الگ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اور جس کی بنا پر اس کی محبت میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر بندہ اپنے رب کو دل سے پکارے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان غفلت کے ساتھ میں بھی اگر بندہ اپنے اللہ کو یہ کہتا ہے اللہ، تو فوراً فرماتے ہیں اللہ لبیک یا عبدی۔ اگر غفلت کے ساتھ میں بھی بندہ پکار دیتا ہے تو ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ایک بت پرست تھا جو 70 سال یا صنم یا صنم یا صنم کہہ کر بت کو پکارتا تھا، پتھر کو پکارتا تھا، ایک دن ایک روز غلطی سے غفلت کے ساتھ ہی میں اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی تھی، یا صمد، یا صمد، اے بے نیاز۔ اللہ الصمد ہے نا، اے بے نیاز، تو اس کی زبان سے غفلت کے ساتھ میں ہی بھول سے نکل گئی تھی یہ آواز، یا صمد، یا صنم کی جگہ یا صمد، اے بے نیاز۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لبیک یا عبدی۔ فرشتے کہنے لگے باری تعالیٰ تیرا معاملہ بھی عجیب ہے، 70 سال سے وہ بندہ بت کی پوجا کر رہا ہے، پتھر کو پکار رہا ہے یا صنم یا صنم، اور آج غفلت سے اس نے چوک کر کے، بھول کر کے اس کی زبان سے یا صمد نکل گیا، تو فوراً تو نے کہہ دیا لبیک یا عبدی۔ یہ تیرا عجیب معاملہ ہے باری تعالیٰ۔ تو باری تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے میرے بندے،
اگرچہ اس کی زبان سے چوک کر کے بھول سے ہی غفلت کے ساتھی میں اگر اس کی زبان سے یا سمد نکل گیا تو 70 سال سے تو وہ بت کو پکار رہا تھا یا صنم، اس میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن میں تو رب کائنات بولنے والا ہوں، اگر میں بھی نہ بولتا تو پھر مجھ میں اور بت میں فرق کیا ہوتا، مجھ میں اور بت میں فرق ہی کیا ہوتا۔ اس لیے میں نے فوراً کہا لبیک یا عبدی۔ تو بندہ جب بھول سے بھی اگر اللہ کو غفلت کے ساتھ میں بھی اپنے اللہ کو پکارتا ہے دوستو، تو وہ رب تو اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ فوراً کہتا ہے لبیک یا عبدی، ہے نا، اے میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں اور میں تیری شہ رگ سے بھی زیادہ تجھ سے میں قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تیری شہ رگ سے بھی میں زیادہ تجھ سے قریب ہوں، لیکن بندہ ہے کہ غفلت کے ساتھ میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اے انسان تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو اتنے بڑے کریم رب کو چھوڑ کر تو کدھر جاتا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور تجھ کو کہاں سکون آئے گا، کہاں قرار آئے گا، تجھے کہیں سکون نہیں ملے گا سوائے تیرے رب کے دروازے کو چھوڑ کر کے۔ اگر تو نے اپنے رب کے در کو چھوڑ دیا اور رب کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پر چلا گیا تو یاد رکھ تجھ کو سکون اور قرار نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ کریم رب جو ہے نا وہ بہت بڑا تیرے اوپر مہربان ہے، رحیم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو ایسے کریم رب کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر کسی اور کے جو ہے نا در کی ٹھوکر کھانے کے لیے تو جا رہا ہے۔ آج دوستوں ہم سب اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں کے در کے بھکاری بن گئے ہیں، دوسروں کے در پر چکر لگانے والے بن گئے ہیں، اسی لیے آج ہم سب پریشان ہیں، ورنہ خدا کی قسم اللہ تو کہتا ہے میرے بندو تم میرے در پر آ جاؤ، ہے نا، تمہارے گناہ اگر دنیا کے ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں، اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگوں سے بھی زیادہ ہیں، اگر تمہارے گناہ اور تمہارے پاپ دنیا کے درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہے، دنیا کے درختوں کی ٹہنیوں سے بھی زیادہ تمہارے گناہ ہیں، اگر تم آ کر کے میرے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر صرف یہ کہو گے اے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، تو بڑا کریم ہے، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سب گناہ کو معاف کر دوں گا، میں تیرے سب گناہ کو معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شیطان کو نکالا گیا تھا جنت سے تو اس نے قسم کھائی تھی میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ہے نا، جلال کے وقت میں بھی اس شیطان نے یہ مہلت مانگی تھی رب لا تذرنی، اے رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، اللہ نے فرمایا دے دیا، لیکن یاد رکھ اے شیطان مردود میرا جو بندہ ہوگا وہ 1 بار نہیں 2 بار نہیں 1000 بار غلطیاں کرے گا، گناہ کرے گا، لیکن اگر وہ 1000 بار کرنے کے بعد میں بھی میرے سامنے آئے گا اور 2 رکعت نماز پڑھے گا، میرے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے سے پہلے ہی میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دوستو سوچو تو صحیح، ہم غلطی کرتے ہیں، اپنی ماں کی نافرمانی کر دیتے ہیں، اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، باپ بھی ہمیں تھپڑ مار کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے، کسی کے یہاں نوکر ملازم ہوتے ہیں، ایک غلطی معاف کر دیتا ہے، دوسری تیسری غلطی پر نوکری سے سروس سے نکال دیتے ہیں، لیکن خدا کی قسم دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے تو صحیح کیا اس رب العالمین کہ ہم نے کتنی بڑی نافرمانی کی ہے، کیسے کیسے ہم نے گناہ کیے ہیں، اور کچھ گناہ تو ہم نے اس لیے نہیں کیے ہیں کہ ہمیں اس گناہ کا موقع نہیں ملا ہے، ہمیں اس گناہ کا موقع نہیں ملا ہے، اس لیے کچھ گناہ ہم نے نہیں کیے، ورنہ ہم اگر دیکھیں تو ہمارے گناہ تو خدا کی قسم اس قابل تھے کہ ہم زمین میں دھسا دیے جاتے، ہمارے گناہ اس قابل تھے کہ ہماری آنکھیں پھوڑ دی جاتی، ہمارے گناہ اس قابل تھے کہ ہماری زبانیں شل کر دی جاتی، ہمارے گناہ اس قابل تھے کہ ہمارے پاؤں توڑ دیے جاتے، ہمارے ہاتھ شل کر دیے جاتے، ان میں فالج اور لقوہ لگ گیا ہوتا، لیکن اس خدا کریم نے، اس رب العالمین نے دوستو بزرگوں ہم سب کو ایک مہلت دے رکھی ہے، ایک موقع دے رکھا ہے کہ نہیں میرا بندہ آئے گا، ہے نا، ایک دن آئے گا میرے سامنے گڑ گڑائے گا، توبہ کرے گا، مجھ سے گناہوں سے معافی مانگ لے گا، میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا۔ وہ تو بیٹھا ہی ہے دوستو معاف کرنے کے لیے، وہ تو بیٹھا ہی ہے نوازنے کے لیے،
تیرے در سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، ہے نا؟ فضائل اعمال کے شیخ نے لکھا ہے نا اس شعر کو۔ اللہ تو کہتے ہیں میرے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، جھولی تیری تنگ ہے، میرے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ دوستو ہم مانگنے والوں کی کمی ہے، وہ تو داتا دینے کے لیے بیٹھا ہے، ہم لینے والے نہیں ہیں، وہ تو اپنا در کھولے ہوا ہے، اگر اس کا در کھلا نہ ہوتا تو دوستو ہم تو ایک ایک گھونٹ پانی کو ترس کر کے دنیا سے جاں بحق ہو جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، رحمان کے خاص بندے کون ہیں؟ وعباد الرحمن، اللہ فرماتے ہیں رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو دنیا میں زمین میں چلتے ہیں تو کس چال سے چلتے ہیں، کیسے چلتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اکڑ کر نہیں چلتے، اکڑ میں پکڑ ہے، اکڑ جاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اے میرے بندوں، اکڑنا نہیں، اکڑنا تو یہ مردوں کی شان ہوتی ہے۔ اکڑنا کس کی شان ہے؟ اکڑتے تو مردے ہیں نا، ہاں، زندے نہیں اکڑا کرتے۔ زندوں کی صفت تو یہ ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو، ہے نا، غم گساری ہو، امت کی فکر ہو، امت کا درد ہو، امت کی کڑھن ہو، اپنی آخرت کی فکر ہو، قبر کی فکر ہو، آخرت کی فکر ہو، حشر کی فکر ہو کہ میں تو ایک ناپاک قطرے سے بنا ہوں، جب تک ہے نا میں کچھ نہیں تھا تو میری کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن جب ایک اللہ نے وجود بخشا ہے اور وہ بھی ایک ناپاک قطرے سے، ہے نا، تو میری وقت کیا ہے؟ ایک ناپاک قطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ایک اچھا انسان، ہے نا، ایک اچھی شکل و صورت دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے، تو میں کیسے اس رب کا نافرمان بندہ بن جاؤں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دنیا میں اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا ہے دوستو، اپنا بندہ بننے کے لیے بھیجا ہے دنیا کے اندر۔ آج ہر ایک انسان گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، ہر ایک انسان گناہوں کا پتلا بن چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی اپنے اس رب کا دھیان نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں جس ہاتھ کو خوش کرنے کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں دوستو، یہ ہاتھ ہمارے نہیں، یہ نفس ہمارا نہیں، یہ پاؤں ہمارے نہیں، یہ جسم ہمارا نہیں، یہ زبان بھی ہماری نہیں ہے، یہ دانت بھی ہمارے نہیں، یہ آنکھ بھی ہماری نہیں، کوئی چیز ہماری نہیں ہے۔ اور جن اعضاء کو خوش کرنے کے لیے دوستوں ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، خدا کی قسم اللہ رب العزت انہی اعضاء کو قیامت کے میدان میں ہمارے خلاف گواہی دلوائیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، انسان کہے گا کیا ہو گیا میری اس کتاب کو؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ میری اس کتاب کو آخر کیا ہو گیا کہ اس کتاب نے نہ میرے چھوٹے گناہ کو چھوڑا اس نے، نہ بڑے گناہ کو چھوڑا اس نے، نہ دن کے گناہوں کو چھوڑا، نہ رات کے اندھیرے کے اجالے کے گناہوں کو چھوڑا، کوئی گناہ اس میں چھوٹا ہی نہیں ہے۔ میں نے تنہائی میں کیا وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہے، خلوت میں کیا وہ بھی ایڈ ہے، جلوت میں کیا وہ بھی ایڈ ہے، دکان میں کیا وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو گیا، اور سمندر کے کنارے کیا وہ بھی ایڈ ہو گیا، درختوں کی چھاؤں میں اور گھنے جنگل میں جا کر کے گناہ کیا وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو گیا۔ کیا معاملہ ہے؟ مشکل ہے اللہ کے لیے؟ آج کی دنیا میں ان چیزوں کو سمجھنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر کسی دکان میں کیمرے لگے ہوں تو انسان غلطی کرتا ہے کیا دوستو؟ لکھا ہوا رہتا ہے آپ کس میں ہیں؟ کیمرے میں ہیں، ہے نا، ہاں، ریلوے اسٹیشنوں پر، بڑی بڑی آفسوں میں، کمپنیوں میں، تو انسان چوکنا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان سمجھ رہا ہے کہ میں یہاں کچھ چوری کر لوں گا، کچھ بھی غلطی کروں گا، فوراً میرا یہ عیب سامنے آ جائے گا۔ لیکن اللہ کے کیمرے سے انسان غافل ہے، اللہ کے کیمرے سے انسان غافل ہے۔ اللہ کا کیمرہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا نہیں لگا ہوا ہے؟ انسان سمجھتا نہیں لگا ہوا ہے۔ اللہ کہاں دیکھ رہا ہے؟
انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کہاں دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ دوستو اللہ کے دنیا والے تو ایک ہی کیمرہ لگاتے ہیں، ہے نا، ہاں، لیکن اللہ کا جی پی ایس اتنا ہے اور اتنا قوی ہے نا کہ تم چاہے زمین کے 7ویں حصے کے اندر جا کر کے 7ویں تہہ میں جا کر کے ہم گناہ کریں گے نا تو اللہ کا جی پی ایس وہاں تک کی ہماری خبروں کو اللہ تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ جی پی ایس معلوم ہے نا کہاں ہوتے ہیں اور کہاں کا لوکیشن کہاں نظر آتے رہتا ہے، آتا کہ نہیں آتا؟ تو اللہ کا لوکیشن کیا کمزور ہے اس سے دوستوں؟ اللہ کا لوکیشن اس سے قوی ہے یا کمزور ہے؟ قوی ہے۔ اس لیے اس اللہ کا دھیان ہر وقت اس اللہ کا دھیان بندے کو ہر وقت میں رہنا چاہیے کہ نہیں، اللہ کا جی پی ایس میرے ساتھ میں ہمیشہ ہر جگہ پر ہر وقت میں لگا ہوا ہے، یہ میرا چاہے میں جہاں پر بھی ہوں یہ میرا لوکیشن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ہوگا نا دوستو بزرگوں، انسان آٹومیٹک گناہ کو چھوڑ دے گا، گناہ سے بچ جائے گا۔ اور جب یہ تصور نہیں ہوتا تو پھر تو ہی انسان گناہ کرتا ہے، تو انسان گناہ کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن جب تصور ہو جائے گا کہ جیسے ایک انسان کسی کمپنی میں جانے کے بعد کیمرہ دیکھتا ہے تو فوراً ہر چیزوں سے رک جاتا ہے۔ دوستو بزرگوں، جب اللہ کے اس لوکیشن کا اور اللہ کے اس کیمرے کا اور اللہ کے اس جی پی ایس کا تصور آئے گا بندوں کے ذہن میں تو انسان آٹومیٹک گناہوں سے توبہ کرے گا اور گناہوں سے بچے گا ضرور۔ اور جب تصور نہیں ہوگا تو پھر انسان کو گناہوں سے بچنا مشکل ہے۔ جب انسانوں کے ذہن میں تصور ہوگا کہ نہیں، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے ہم قیامت کے میدان میں تو دنیا میں تو زمین یا ہماری زبان بول بھی رہی ہے لیکن قیامت کے میدان میں تو اللہ اس کو بند کریں گے، ہے نا، اس کو ٹھپا لگا دیں گے زبان پر۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے میدان میں تمہاری زبانوں پر مہر لگا دیں گے، تمہاری زبان نہیں بولے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ زبان بہت چاپٹر تھی، بہت شاتر تھی، ایک دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتی تھی، ایک دوسروں کے بارے میں بلا تحقیق کے گواہی دے دیتی تھی، ایک دوسرے کے بارے میں بغیر تحقیق کے الزام لگاتی تھی، ہے نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں اس زبان کے اوپر تالا لگا دیں گے اور ان ہاتھوں کو بولیں گے، اجازت دیں گے بولنے کے لیے۔ یہ انگلیاں ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ جس انگلی کو ہم اپنا سمجھتے تھے نا، یہ انگلی ہماری نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اور جب یہ تصور ہوگا کہ نہیں، یہ انگلی بھی ہماری نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی نے بنانا ہے اور اللہ ہی کے پاس اس کو جانا ہے نا۔ اللہ نے تو کہا نا قرآن کریم کے اندر، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ ہم نے مومن کی جان مال کو کس کے بدلے میں خریدا ہے؟ جنت کے بدلے میں۔ تو کس کا ہے یہ؟ ہمارا ہے؟ ہاں، اللہ کا ہے۔ یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی، مال بھی اللہ کا دیا ہوا، اور یہ ہمارے خلاف ہی گواہی دے دیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کی ہے۔ اللہ نے ہم کو اختیار دے رکھا ہے اس کے اوپر، لیکن اس کے اصل مالک ہم نہیں ہیں، ہم ان سب چیزوں کے کرایہ دار ہیں، یاد رکھنا۔ اس پر یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ملکیت تو اصل اللہ کی ہے۔ یہ بھی ملکیت، پورا جسم جثہ جتنا بھی ہے نا، ان تمام کے اصل جو مالک ہیں یہ اللہ رب العالمین ہے، رب العالمین ہے اس کا مالک۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا صرف ایک کرائے کے طور پر ہم کو دیا ہے یہ باڈی، یہ جسم، کہ لو تم اس کو استعمال کرو، لیکن کرائے کے مکان پر کرایہ دار کو اختیار ہوتا ہے کہ تم جیسا چاہو ویسے استعمال کرو، بلکہ کرایہ دار کو یہ وصیت کی جاتی ہے مالک مکان کی طرف سے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی دیکھو، ہماری دیوار میں کوئی چیڑ پھاڑ نہیں کرنا، کوئی ادھر ادھر ریش نہیں مارتے بیٹھنا، کچھ بھی جو ہے نا کہیں سے کچھ نہیں گرانا، کچھ نہیں پھوڑنا، بچوں کو بھی تاکید کرنا۔ یہ بھی ہم نے نیا کلر بنا کر کے آپ کو دیا ہے، کلر خراب ہو جائیں گے، دیوار خراب ہو جائے گی، یہ فرشی ایسی، یہ ویسا، یہ سب کو اسی اعتبار سے تم نے استعمال کرنا۔ اگر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے کرایہ دار تو کیا کرتا ہے پھر؟ صاحب خانہ اس کو کہتا ہے بھائی تم اس گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہو، ہمارا گھر چھوڑو، کہیں اور دیکھو، ہے نا دوستو۔ ہو بہو یہی اللہ رب العالمین بھی ہم سے یہی کہے گا کہ ہم نے تم کو دیا تھا، ان ہاتھوں کو دیا تھا
صحیح چیز کے استعمال کرنے کے لیے، صحیح چیز کو پکڑنے کے لیے، ہے نا، حلال کمانے کے لیے اس سے دیا تھا، حلال رزق کو تلاش کرنے کے لیے اس سے دیا تھا، قرآن پاک کو پکڑ کر جو ہے نا تلاوت کرنے کے لیے یہ ہاتھ ہم نے دیے تھے، یہ آنکھ ہم نے دی تھی تو حلال دیکھنے کے لیے دی تھی، حرام دیکھنے کے لیے نہیں دی تھی، ہے نہیں، حق راستہ دیکھنے کے لیے دیا تھا، حق بولنے کے لیے زبان دی تھی، حق کو چھونے کے لیے ہاتھ دیا تھا، حق کے راستے پر چلنے کے لیے ہم نے تم کو یہ پاؤں دیے تھے، ہے نا۔ ہاں، یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ تم جیسا چاہو ویسا استعمال کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جسم کے اعضاء بنائے، اور اعضاء بنانے کے بعد ان اعضاء کا اللہ نے حق بھی بتا دیا کہ ان اعضاء کے تم پر کیا کیا حقوق ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ جیسا چاہو ویسا 2 بجے رات تک، 3 بجے رات تک پب جی گیم کھیلتے رہو، اللہ کے حکم کو توڑو اور سو جاؤ۔ آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ پب جی گیم، نماز کی فرصت اس کو نہیں ہے نا، لیکن وہ شائیڈو فائٹر گیمز اور کیسے کیسے وہ گیم سب آئے ہوئے نا، وائی سی ٹی گیم، فلاں گیم، اچھا نوجوان آج اس گناہ میں ملوث ہے۔ حالانکہ دوستو، علماء کی اس وقت کی ریسرچ ہے، اپنے مشائخوں نے لکھ دیا ہے اور کہہ دیا ہے جو پب جی گیم کھیلتا ہے اس کا ایمان گویا کہ جا چکا۔ ہاں، آپ کو معلوم نہیں ہے یہ اس گیم میں کیا ہے؟ ملک شام کے اندر جو آخری جنگ ہونے والی ہے قیامت سے پہلے، سمجھے نا، اس کا میدان ملک شام ہوگا، الملحمۃ الکبریٰ اس جنگ کا نام ہے، اور وہ آخری جنگ ہوگی قیامت سے پہلے۔ اس میں جو یہود و نصارہ کی جو سازشیں ہیں وہ نشانہ بنا رہے ہیں کہ ان کے ایک نشانے سے 1000 میں سے 999 آدمی مرے، یا 100 میں سے 99 مرے، ایک بچ جائے گا، سمجھے نا۔ یہ ان کی ٹریننگ ہے، اور اس ٹریننگ کی گیم آج مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو جس میں جو بھی ہوں، اللہ معاف کرے، توبہ کر لو آج کے بعد میں۔ اگر اس گیم کے اندر نوجوان بیٹھا ہوا ہے، ماں آواز دے گی تو پرواہ نہیں، باپ آواز دے رہا تو پرواہ نہیں، یہاں تک کہ ماں کو اٹیک آ گیا، بیٹا بے خبر ہو کر کے اپنے گیم میں لگا رہا، یہاں تک کہ کارگزاری سننے کو ملی۔ ماں کو اٹیک آ گیا اور آواز دے رہا باپ، لیکن بیٹا اٹھ کر کے نہیں آیا۔ یہ کھیلتے کھیلتے اس لڑکے کا، اس کھیلنے والے کا ذہن ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو اس درمیان میں آواز دیں گے تو فوراً اس کو غصہ آتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ اس گیم کی پریکٹس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں ایک وقت میں وہ چیز آ جائے گی، اگر آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے وہ آپ کو گولی مار دیں گے، پرواہ نہیں کریں گے کہ باپ ہے کہ ماں ہے۔ اس لیے ایمان خطرے میں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے جو بھی گیمز ہوں۔ اور گیمز کے بارے میں تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ سب کی سب جو ہے نا، گیمز کے اوپر یہود و نصارہ کا اٹیک کس کے ذریعے سے ہے؟ سحر کے ذریعے سے ہے، جادو کے ذریعے سے۔ قبالہ نام کی ایک کتاب ہے ان کی، یہود و نصارہ کی، آپ پڑھو اس کتاب کو، ہے نا۔ آپ نے دیکھا نا گیمز، جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں نا، آج کی مائیں بہت آسانی کے لیے اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے کیا کرتی ہیں، چلو بھائی کام میرے حرج ہو رہا ہے، کام میں ڈسٹرب کر رہا ہے بچہ، ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیتی ہیں، وہ کام میں لگ جاتی ہیں۔ اور ابھی چند دن، 1 یا 1.5 مہینے پہلے ہی کی بات ہے، 21 سال کی نوجوان لڑکی گیم کھیلتے کھیلتے آؤٹ ہو گئی، پاگل ہو گئی وہ، 21 سال کی نوجوان لڑکی، سمجھ گئے نا۔ تو یہ جو جتنے بھی گیمز ہیں نا، ان گیموں کے اوپر جو ہے نا، یہود و نصارہ نے سحر کر رکھا ہے، جادو کر رکھا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اس جانوروں کے نشانوں پر، پیشانی پر یا تو کانوں پر یا چہرے پر کہیں پر بھی کالا دھبا رہتا ہے، کالا نقطہ رہتا ہے، ٹم رہتا ہے۔ علماء نے فرمایا یہ اس جادو کا نشان ہے، اور بچہ جب اس کا عاشق ہو جاتا ہے تو بچہ اس سحر کے ذریعے سے وہ بچہ ملوث ہو جاتا ہے سحر کے اندر۔ آج ہر ایک کی شکایت ہے اکثر و بیشتر کی، بچہ ہمارا ایسے کر رہا ہے، بچہ ہمارا ایسے کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟
آج ہمارے ٹی ویوں پر بھی وہی گیمز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بچوں کے ہاتھ میں موبائل پر بھی وہی گیم لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی تحقیق تو دوستو یہ ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینا اور گیم خاص طور سے تو بالکل زہر ہے۔ اگر آپ اپنی اولادوں کی اور نسلوں کی خیر چاہتے ہیں تو آپ ان کے ہاتھ میں موبائل بالکل نہ دیں۔ اور آج کل کا تو جوان بچیاں بھی اس کے اندر ملوث ہو چکی ہیں۔ اب دیکھو نا، ایک یہاں بیٹھا ہے گوکاک میں، ایک بیٹھا ہے دلی میں، ایک بیٹھا ہے جاپان میں، اور وہاں سے ان کی وہ لڑائیں چل رہی پب جی گیم کے اوپر۔ اب بولتے ہیں میں جیت گیا۔ کیا جیت گیا؟ تو نے جہنم کا ٹکٹ لیا کہ جنت کا ٹکٹ لیا؟ اس لیے دوستو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، سمجھ گئے نا؟ اور پھر تضیع اوقات تو بالکل حرام ہے۔ اگر آپ حلال کھیل بھی کھیل رہے ہیں، مثال کے طور پر کرکٹ کا انسان کھیل رہا ہے، حلال ہے وہ کھیل کھیلنا، لیکن اگر نماز چھوڑ کر کھیل رہا ہے تو کیا جائز ہے؟ جائز ہے؟ نہیں، وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ ہاں، اس لیے حلال کھیل کو بھی، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے حلال کھیل کھیلنا بھی حرام میں شمار ہے۔ اور آج کل کی جو ہے نئی نسل اسی وجہ سے نماز کو نہیں اٹھ رہی ہے، اور اچھے لوگوں کا یہ حال ہے، یا تو پھر وہ موبائل پر چیٹنگ بازی ہے، یا پھر یہ اس طرح کے جو ہے نا فضول باتیں، لایانی باتیں ہیں، یا پھر اس طرح کے جو ہے گیمز کے ذریعے سے آج ہماری نئی نسلیں ہلاک ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں۔ اور ہم سب بڑے بڑے پوسٹر، بڑی بڑی جو ہے نا میٹنگیں اور مجلسیں کر رہے ہیں، ہمارا معاشرہ بگڑ گیا، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ارے بھائی، معاشرے کی اصلاح اپنے گھر سے ہوگی، اپنی ذات سے ہوگی۔ معاشرے کی اصلاح، معاشرہ کہتے کس کو ہیں؟ ایک انسان اچھا بن جائے، وہ دوسروں کو اچھا بنائے، وہ تیسرے کو اچھا بنائے، وہ چوتھے کو اچھا بنائے، وہ پانچویں کو اچھا بنائے۔ ایک کے ذریعے سے ایک ہے نا بنتے یہ معاشرہ بنتا ہے۔ افرادوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے، اور افراد بنتے ہیں ایک فرد کے ذریعے سے۔ آج ہر ایک انسان کیا کہتا ہے؟ بھائی فلاں ہلاک ہو گیا، فلاں برباد ہو گیا۔ ارے برباد کیوں ہو گیا؟ نہ تو خود اچھا ہے، اور نہ تو نے دوسرے کو اچھا بنانے کی فکر کی ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا نا، من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جو یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص ہلاک ہو گیا، تو یہ سمجھ لو کہنے والا شخص پہلے خود ہلاک ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ اس کے اندر اپنی اصلاح کی فکر ہوتی تو یہ پہلے اپنے آپ کو خود اچھا بن گیا ہوتا، اور جب یہ اچھا بنا ہوا ہوتا تو اپنی اولاد کو اچھا بنانے کی فکر کرتا، اپنی بیٹی کو اچھا بنانے کی فکر کرتا، اپنے بھائی کو اچھا بنانے کی فکر کرتا، اپنے پڑوسی کو اچھا بنانے کی فکر کرتا، اپنے محلے والے کو اچھا بنانے کی فکر کرتا۔ لیکن یہ تو خود بگڑا ہوا ہے، یہ تو خود ہلاک ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے۔ کیوں کہا گیا قرآن کریم میں کہ تم بہترین امت ہو؟ کس وجہ سے؟ کہ تم اچھائی کا حکم کرتی ہو، برائی سے روکتی ہو۔ لیکن آج وہ بھی تو چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ کرتے ہیں تو کس کے لیے؟ امیر خوش ہو جائے، ساتھی خوش ہو جائے، محلے والے خوش ہو جائے۔ یہ نیت ہوگی تو دوستوں کبھی اصلاح نہیں ہوگی، معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی، ہے نا؟ اور آج تو اللہ خیر کرے اور ہم سب کی اصلاح فرما دے کہ ہم سب تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں، ہے نا؟ کہاں جائیں اور کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ دیکھو اپنے علماء، اپنے مشائخ جدھر کہہ دیں بس ادھر چلے جاؤ۔ مولانا خلیل مسیح محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل مسیح محدث سہارنپوری کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ باپ کو جانتے بیٹے کو نہیں جانتے، بیٹے کو جانتے تو باپ کو نہیں جانتے، ایسا آج حال ہمارا ہے۔ مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری، یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ کے پیر ہیں اور استاد بھی ہیں، سمجھ گئے نا؟ ان کے پیر بھی ہیں، ان کے استاد بھی ہیں۔ اور پہلے مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری بھی مظاہر العلوم کے استاد تھے، اور بانی تبلیغ پہ پہلے مظاہر العلوم میں پڑھاتے تھے۔ لوگ آئے مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری کے پاس، اور خود بانی تبلیغ نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا، اس سے پہلے کئی ساتھیوں نے ان سے پوچھا محدث سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ جنت البقیع میں مدفون ہے مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری۔ ان سے اس وقت میں لوگوں نے پوچھا تھا کہ حضرت اگر ہمیں کسی مسئلے کے حق اور باطل ہونے میں شبہ ہو،
ہمیں کسی مسئلے کے حق اور باطل ہونے میں شبہ ہو تو ہم کیا کریں؟ ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپور نے فرمایا اس وقت یہ دیکھا جائے کہ کس طرف اہل نظر اور مشائخ ہیں۔ کیا فرمایا؟ کیا دیکھا جائے؟ اس وقت میں یہ دیکھا جائے کہ کس طرف اہل نظر اور مشائخ ہیں، یعنی اہل علم اور اہل اللہ بزرگان دین مشائخ کدھر ہیں، اور کس کی طرف بازاری لوگ اور عوام ہیں، اور کس کی طرف بازاری لوگ اور عوام ہیں۔ اگرچہ وہ بظاہر دینی اور روحانی کام معلوم ہو رہا ہو، کون سا کام؟ جدھر بازاری لوگ اور عوام کی کثرت ہو، اگرچہ وہ کام دینی اور روحانی معلوم ہو رہا ہو، لیکن ادھر کون ہے؟ یہ بازاری لوگ ہیں اور عوام ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ اس سے بچو۔ کیا فرمایا؟ اس سے اپنے آپ کو بچو، اور جدھر اہل اللہ اور مشائخ اور اہل علم ہو ان کی طرف ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ مشائخ، اس لیے کہ ان مشائخ کے دل میں ظلمت و تاریکی نہیں ہوتی، ان مشائخ اور اہل علم علماء حضرات کے دلوں میں تاریکی مائل نہیں ہوتی، اس میں ضرور خیر ہوگی۔ سمجھ گئے؟ ہاں۔ اور حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ آپ لوگ کو سناتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام اکابر مشائخ کی طرف، اپنے تمام مشائخ اکابر کی طرح حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شریعت اور طریقت یعنی تصوف اور راہ سلوک کو الگ الگ چیز نہیں سمجھتے تھے، دونوں چیز کو ایک ہی سمجھتے تھے، الگ الگ چیز نہیں سمجھتے تھے، یعنی طریقت اور شریعت کو، اور نہ ہی ان کے درمیان کسی تفریق یا حد فاصل کے قائل تھے، بلکہ وہ شریعت کو احکامات خداوندیہ کا ظاہری حصہ، احکامات شریعہ کیا ہے؟ یہ ظاہری حصہ ہے، اور طریقت کو احکامات خداوندیہ کا باطنی حصہ سمجھتے تھے۔ سمجھ گئے؟ ظاہر اور باطن۔ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے ایمان والو، اے بندو، ظاہر کے گناہ سے بھی بچو اور باطن کے گناہ سے بھی بچو۔ تو شریعت یہ ظاہری گناہ ہے اور طریقت یہ باطنی گناہ ہے۔ باطنی گناہ انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ طریقت کو احکامات خداوندی کا باطنی حصہ سمجھتے تھے اور اپنی عمومی و خصوصی مجالس میں گاہ بگاہ یعنی گاہے بگاہے اس کی توضیح و تشریح بھی فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بنگلور کے اجتماع میں فرمایا کہ احکامات خداوندیہ دو طریقے کے ہیں، ایک وہ جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، ایک وہ جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں احکامات خداوندی یعنی شریعت، کیا کیا ہے وہ؟ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایسے ہی یہ دیگر معاملات ہے نا، بیع و شراء وغیرہ یعنی خرید و فروخت وغیرہ، یہ تمام کیا ہے؟ شریعت ہیں، شریعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور دوسرے احکامات وہ ہیں جو انسان کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں۔ باطن کے احکامات کیا ہیں؟ جیسے کہ تقویٰ ہے، زہد ہے، رضا ہے، بالقضاء ہے، صبر ہے، شکر ہے، حلم ہے، بردباری ہے، عفو ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، یہ بھی احکامات ہیں۔ خدا پاک انہیں طریقت کہا جاتا ہے۔ طریقت تصوف کوئی شریعت سے الگ چیز نہیں ہے، وہی احکامات جو شریعت نے ظاہر کے دے رکھے ہیں وہی احکامات باطن کے بھی ہیں۔ دونوں احکامات کے پورا کرنے میں لگنا یہ شریعت و طریقت ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو باطن کے احکامات پورا کرنے میں، اس کے سدھارنے میں لگے ہوئے ہیں، دوسرا طبقہ وہ ہے جو باطن کے سدھارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو الگ ہے یا الگ ہے یا ایک ہی ہے؟ دعوت بھی وہی ہے، تزکیہ بھی وہی ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی کہتے ہیں بھائی یہ تصوف کیا ہے، اور جو ہے نا یہ تبلیغ کیا ہے، کیا تبلیغ میں تصوف نہیں ہے کیا؟ خانقاہ وہ نہیں ہے کیا؟ ذکر اس میں نہیں ہے کیا؟ بھائی ہے، لیکن پھر کیا ایک ہی چپل کی دکان سے سارا کام چل جاتا ہے کیا؟ کپڑے کی دکان ایک ہی ہو اور سب کپڑے کی دکان والا ہی رکھے، کپڑا بھی، چپل بھی، نہوی بھی، اور ڈکشنری کے سامان بھی، فلاں بھی، کتابیں بھی،
اور دیگر ضروریات بھی، تو ہو جائے گا کیا؟ مشکل ہوگا، آسان ہوگا؟ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہونے سے؟ نہیں۔ تو یہ سارے کیا ہے؟ شعبے، دین کے شعبے ہیں، ہے نا؟ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ دین نام ہے اعمال کے مجموعے کا۔ تسبیح، ایک دانے کو تسبیح کہتے ہیں کیا؟ تسبیح کہیں گے؟ اگر آپ ایک دانہ دو، امیر صاحب تسبیح لیجئے، کیا بولیں گے امیر صاحب؟ کیا تیرا نٹ بھی ڈھیلا ہوا ہے کیا؟ ایک اسکرو ڈھیلا ہو گیا کیا؟ ارے تو ایک منکا دے رہا اور کیا بولتا تسبیح لو؟ تو دین نام ہے اعمال کے مجموعے کا۔ جیسے تسبیح چند دانوں کو مل کر کے وہ تسبیح بنی ہے۔ گلدستہ، حضرت مثال دیتے ہیں کہ بھئی گلدستہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک پھول کے نام کا نام گلدستہ نہیں ہے، چند پھولوں سے مل کر کے وہ گلدستہ بنتا ہے نا؟ چند موتیوں کے پرونے سے وہ گلے کا ہار بنتا ہے۔ ایسی دین کے تمام شعبوں سے مل کر کے یہ ایک دین بنا ہوا ہے، ایک چیز کا نام دین نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا؟ سارے شعبے دین کے شعبے ہیں، اور سب شعبے یہ نبوت کے شعبے ہیں، اور جتنے نبوت کے شعبے ہیں یہ دعوت کے شعبے ہیں، اور جو دعوت کے شعبے ہیں وہ ہمارے شعبے ہیں، اور ہم دعوت کے ہیں، ہم نبی کے ہیں، ہے نا دوستوں؟ اس لیے ہم ہر ایک دوسرے سے محبت کریں اور محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ایک دوسرے کے بارے میں دعا کریں، اور ہم آپس میں خصامت میں اور انتشار میں نہ لگیں، بلکہ ہمارے اہل نظر، اہل مشائخ جو بات کہہ رہے ہیں، ہمارے علماء جو کہہ رہے ہیں اس پر لگے رہیں، کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اسی کے کرنے میں ہماری خیر اور بھلائی ہے، اور اسی کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمیں سب دعا فرما دیں۔ ہم تو آئے دعا لینے کے لیے آپ کی نا اتنی دور سے، سفید داڑھی والوں کے اللہ جلدی سنتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا حنان یا منان یا ذا القوة المتین ویا اکرم الاکرمین ویا راحم المساکین ویا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما۔ پیارے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، اللہ خطا کار ہیں، پیارے اللہ سیاہ کار ہیں، لیکن جیسے بھی کیسے مولا آپ کے بندے ہیں، اللہ آپ ہی کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ پوری امت کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ اس وقت میں ساری امت قسم پرسی کے عالم میں زندگی بسر کر رہی ہے، پیارے اللہ امت کو حالات سے اللہ دوچار فرما دیجئے، اللہ امت کو حالات سے نکال دیجئے، اللہ امت کے اوپر جو حالات ختم فرما دیجئے، پیارے اللہ امت کو مولا کریم اے اللہ امت کی رہبری فرما لیجئے، امت کی دستگیری فرما لیجئے۔ پیارے اللہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہے، لاڈلے نبی کی لاڈلے امت ہے، چہیتے نبی کی چہیتی امت ہے۔ پیارے اللہ اگر آپ نے بھی مولا ہمیں چھوڑ دیا، اللہ اگر آپ نے بھی ہمیں دشمنوں کے حوالے کر دیا، اللہ باطلوں کے حوالے کر دیا، مولا کریم ہم تو تھپڑ پہلے سے بہت کھا چکے ہیں، پیارے اللہ یہ تو ہم کو مولا کریم ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، مٹانے کی سازشیں ان کی ہو رہی ہے۔ پیارے اللہ اگر آپ نے ہمیں ان کے حوالے کر دیا تو مولا کریم یہ تو ہم کو نیست نابود کر دیں گے۔ اللہ آپ ہماری دستگیری فرما لیجئے۔ اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام نے آپ کے حوالے اس امت کو کیا ہے، پیارے اللہ امت کی دستگیری فرما لیجئے، امت کو سہارا دے دیجئے، امت کو سہارا دے دیجئے، پیارے اللہ امت کو سہارا دے دیجئے۔ اللہ امت یتیم ہو چکی ہے، اللہ امت کی کشتی بھنور میں پھنس چکی ہے، پیارے اللہ امت کی کشتی کا کوئی کھیونہار نہیں ہے، اللہ امت کی کشتی کو پار لگا دیجئے، اللہ امت کی کشتی کے کھیونہار بن جائیے، اللہ امت کا مداوع فرما لیجئے، اللہ امت کو سہارا دے دیجئے،
اللہ یہ اس لاڈلے نبی کی امت ہے جو لاڈلا نبی آپ سے کہتا تھا، جو یہ کہتا تھا اے اللہ میری آدھی روٹی کو کم کر دے، میری امت کی روٹی کو بڑھا دے۔ اللہ وہ نبی اس امت کی فکر کرتا تھا۔ اللہ آج امت کو توڑ چکی ہے۔ اللہ باپ بیٹے کو توڑ چکا ہے، بیٹا باپ سے ٹوٹ چکا ہے، ماں بیٹی سے ٹوٹ چکی ہے، بیٹی ماں سے ٹوٹ چکی ہے، بہن بھائی سے ٹوٹ چکی ہے، بھائی بہن سے ٹوٹ چکا ہے، پڑوسی سے ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ کوئی ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ آج ہم سب بظاہر تو انسان نظر آتے ہیں، لیکن اللہ حقیقت میں ہم سب درندے بن چکے ہیں۔ اللہ ہم سب انسان نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اچھا انسان بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو پکا مسلمان بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنا لیجئے، صحیح معنوں میں نبی کا امتی بنا دیجئے۔ پیارے اللہ امتی بنا دیجئے، اللہ اپنا بندہ بنا لیجئے، اللہ ہمیں مخلص بنا دیجئے، اللہ ہمیں مخلص بنا لیجئے۔ اللہ ہم سب کے اندر استخلاص عطا فرما دیجئے، استخلاص عطا فرما دیجئے، استقامت عطا فرما دیجئے، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے ظاہر کے باطن کے ہر گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہر گناہوں سے ہمیں ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ رب کریم یہ اللہ دن کے اجالوں کے، رات کے اندھیروں کے، خلوت کے، جلوت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں رب کریم تیرے دربار کے اندر۔ اللہ گرمی کے زمانے کے اندر دور دراز سے سارا مجمع آیا ہے۔ اللہ سارے نوجوان ہیں، سفید داڑھی والے بھی ہیں، اللہ دین کے داعیان بھی ہیں۔ اللہ جو رات دن اللہ تیرے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تیرے دین کو زندہ کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ یہاں کے امیر محترم بھی ہیں۔ اللہ بہت سارے بزرگان دین سفید داڑھی والے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں۔ کسی کی تو آمین آپ کو قبول ہوگی، کسی کا تو ہاتھ آپ کو قبول ہوگا۔ اللہ ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ کر کے مولا ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ آج پوری امت کو معاف فرما دیجئے، امت کی بگڑی بنا دیجئے۔ اللہ آپ معاف کر دیں گے، اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ ہم بگڑوں کی بگڑی بن جائے گی، پیارے اللہ ہم بگڑوں کی بگڑی بن جائے گی۔ اللہ ہم بہت بگڑ چکے ہیں، اللہ ہم اتنے بگڑے کہ نہ ماں کے ہو سکے، نہ باپ کے ہو سکے، اللہ نہ بیوی کے ہو سکے، نہ بہن کے ہو سکے، نہ بھائی کے ہو سکے، نہ پڑوسی کے ہو سکے، اللہ نہ آپ کے ہو سکے اور نہ نبی کے ہو سکے۔ اللہ ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ اللہ ہم سب کو مولا کریم اپنا بندہ بنا لیجئے۔ اللہ گناہوں کی نفرت ڈال دیجئے۔ اللہ لایانی سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ جو ابتداء تک ہم پہنچ رہے ہیں، ابتداء تک پہنچانے والی چیزیں ہیں، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ یہ فضول کے گیموں سے بھی حفاظت فرما لیجئے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے، ہماری بہو بیٹیوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ آج باطل نے ایسا شکنجہ کسا ہے مولا کریم، اللہ جو بچی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہی ہے، اللہ جو ماں باپ اللہ دل و جان سے اس بچی کو پال رہے ہیں، اللہ یہ باطل مولا کریم اللہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ایسی ناجائز حرکتیں کر رہے ہیں کہ مولا جس سے ہماری بچیاں اللہ غیروں کے حوالے ہو جا رہی ہے، ان کے حوالے ہو جا رہی ہے۔ پیارے اللہ ان کی حفاظت فرما لیجئے، ہماری ماں بہنوں کی عصمت دری کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کو سلامت رکھ لیجئے۔ اللہ ایمان پر ہم سب کو سلامت رکھ دیجئے۔ اللہ ایمان کی بقا کی محنت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ایمان کی ہمارے سلامت رکھ لیجئے۔ رب کریم ایمان کی محنت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ایمان کی حقیقت دے دیجئے۔ اللہ نماز کی حقیقت دے دیجئے، علم کی حقیقت دے دیجئے، ذکر کی حقیقت دے دیجئے، اکرام کی حقیقت دے دیجئے، اخلاص کی حقیقت دے دیجئے۔ اللہ اپنے راستے کی چلت فرت کی حقیقت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو پوری امت کو دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ جتنے ہونے والے اجتماعات سب کو قبول فرما لیجئے۔ ہمارے بزرگان دین مشائخ کی عمر میں برکت عطا فرما دیجئے۔ تمام اکابرین امت کی عمر میں برکت عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ہمارے اللہ مساجد، مدارس، خانقاہ، مکاتب قرآنیہ، دین کے تمام مراکز، تمام تھیوں کی سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ دعوت و تبلیغ کے کام کی بھی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ہونے والے تمام اجتماع، تمام مشورے کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ جتنی جماعتیں چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں، گشت کر رہی ہیں، سب کے چلنے پھرنے کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ مربی حقیقی تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی تربیت نہیں کر سکتا۔ اللہ آپ سب کی تربیت فرما لیجئے۔ اللہ دعوت میں نکلنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مولا آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں 100% دین داخل ہو جائے، ہمارے گھروں میں دین داخل ہو جائے، بستیوں میں دین داخل ہو جائے، اللہ ملکوں میں دین داخل ہو جائے۔ اللہ اسی کے لیے چلت فرت کی محنت ہے، اللہ اسی کے لیے مدارس کی محنت ہے، اسی کے لیے خانقاہوں کی محنت ہے۔ رب کریم اے اللہ ہم سب کو اللہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دیجئے، محبت کی نظر سے دیکھنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دیجئے۔
اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دیجئے، سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے۔ رب کریم اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ امت کے ایک بیماروں کو شفا دے دیجئے، اللہ اس پورے مجمع میں جو بھی بیمار ہے سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے، اللہ ان کے گھر والوں میں، اللہ ان کے رشتہ داروں میں جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما دیجئے، سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دیجئے، امت کے بے گھر کو گھر عطا فرما دیجئے، امت کے بے روزگار کو حلال روزی نصیب فرما دیجئے، امت کے مقروضین کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے، اللہ جو ناجائز مقدمات ماخوذ پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان سب کو باعزت بری فرما دیجئے، اللہ ہمارے بہت سارے نوجوان، بہت سارے علماء حفاظ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اللہ بے قصور پڑے ہوئے ہیں، رب کریم ان ظالموں کا مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دیجئے، اور مولا ہمارے سب نوجوانوں کو باعزت بری فرما دیجئے، اللہ جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو فرما بردار بنا دیجئے، نیکوکار بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دیجئے، اللہ سب اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، بھائی زبیر کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، زاہد کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، اللہ محسن کو، حاجی محمد علی کو، اللہ جویریہ کو، سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، بھائی توحید کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، رب کریم اللہ امت کی جان کی، مال کی، کاروبار کی، دکانوں کی، مکانوں کی، سب کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ جہاں بھی ایک ایمان والا آباد ہے، اللہ جہاں ایک مسلمان کا بھی گھر ہے اللہ اس کی بہتر طریقے سے آپ حفاظت فرما لیجئے، اللہ آپ جس کو رکھیں اس کو کون چک سکتا ہے، اللہ کسی کی مجال نہیں ہے، پیارے اللہ ان ظالموں نے اللہ تیرے نبی کی امت کے نوجوانوں کے اور تیرے نبی کی امت کے ذریعہ معاش کو چھینا ہے، ختم کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، پیارے اللہ ہمیں یقین ہے آج تک آپ نے کھلایا ہے، آئندہ بھی آپ ہی کھلائیں گے، اللہ سب کے لیے ذریعہ معاش کا انتظام فرما دیجئے، بہترین رزق حلال کے اسباب مہیا فرما دیجئے، اللہ یہ اس وقت میں امتحانات چل رہے ہیں، اللہ ہمارے جتنے بھی نوجوانان جہاں جہاں بھی مولا کریم اللہ جس اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں امتحانات دے رہے ہیں، مدارس میں امتحانات دے رہے ہیں، سب کو مولا کریم اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے، اللہ ان سب کی دنیا بھی اچھی بنا دیجئے، سب کی آخرت بھی اچھی بنا دیجئے، سب کی دنیا اچھی بنا دیجئے، سب کی آخرت اچھی بنا دیجئے، اللہ دنیا بھی اچھی ہوگی تو مولا تیری دین کی عبادت بھی اچھی کریں گے، اللہ دین کی محنت اچھی کریں گے، اللہ اس لیے دنیا اچھی بنا دیجئے اور آخرت اس لیے اچھی بنا دیجئے کہ وہیں ہم سب کو ہمیشہ رہنا ہے، اللہ اس لیے دونوں جگہ کو اچھی بنا دیجئے اور دونوں جہاں کو اچھا کرنے والا ہم سب کو فکر مند بندہ بنا لیجئے، مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لیجئے، رب کریم جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اللہ تمام عالم کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ جب تک دنیا میں رکھیے اسلام پر زندہ رکھیے، اللہ جب خاتمہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے، جمعہ کی دن کی رمضان المبارک کی موت نصیب فرمائیے، مدینہ پاک کی موت نصیب فرمائیے، جنت البقیع میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے مدفن ہونا نصیب فرمائیے، اللہ ہم سب کو پوری امت کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائیے، عمرہ نصیب فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا دیدار نصیب فرمائیے، اللہ ہم سب کو پوری امت کو لا علاج بیماریوں سے حفاظت فرما لیجئے، اللہ حادثات کی موت سے حفاظت فرمائیے، جل بھن کر مرنے سے حفاظت فرمائیے، کٹ کر کھلونا بن کر مرنے سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہم سب کو عزت والی موت عطا فرمائیے، عزت والا رزق عطا فرمائیے، ذلت کی موت سے حفاظت فرمائیے، ذلت کے رزق سے حفاظت فرمائیے، رب کریم اے اللہ رب کریم اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، پوری امت کو معاف فرما دیجئے، ہم کو ہماری نسلوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کے ماں باپ کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی ماں بہنوں کو معاف فرما دیجئے، بہو بیٹیوں کو معاف فرما دیجئے، پوری امت کی عورتوں کو معاف فرما دیجئے، امت کے جوانوں کو معاف فرما دیجئے، امت کے بوڑھوں کو معاف فرما دیجئے، امت کے بچوں کو معاف فرما دیجئے، سب کو معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ ہم بہت محتاج ہیں، بہت بے بس ہیں، بہت بے کس ہیں، رب کریم بہت تھپڑ کھا چکے ہیں، بہت مار کھا چکے ہیں، اللہ ہم سب کو مولا اب تو بچا لیجئے، اللہ آپ ہمارا امتحان نہ لیجئے، اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، آزمائش کے لائق نہیں ہیں، پیارے اللہ بغیر امتحان کے کامیاب کر دیجئے، بغیر امتحان کے معاف فرما دیجئے، رب کریم مرنے سے پہلے ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ ہم سب کے غسل جنازے سے پہلے غسل توبہ کی توفیق دے دیجئے، کفن کا لباس پہننے سے پہلے تقوی کا لباس پہنا دیجئے، اپنی خشیت کا لباس پہنا دیجئے، اللہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جانے سے پہلے اللہ سجدے کا سرور عطا فرما دیجئے، ہم سب کو نماز کی حضوری نصیب فرما دیجئے، اللہ اپنی رضا والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، رب کریم اے اللہ ہمارے کفن پر عطر کافور ملنے سے پہلے ہم سب کو ایمان کی خوشبو سے معطر فرما دیجئے، ایمان کی محنت میں لگا دیجئے، اعمال کا کرنے والا بنا دیجئے، سنتوں سے ہم سب کی زندگیوں کو مزین فرما دیجئے، اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر فضائل کی تعلیم کو زندہ فرما دیجئے، قرآن کریم کی تعلیم کو زندہ فرما دیجئے، اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر ذکر کو زندہ فرما دیجئے، علم کو زندہ فرما دیجئے، رب کریم ہم سب کے گھروں کو علامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر
کا نمونہ بنا دیجئے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا نمونہ بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کی مساجد کو اللہ مسجد نبوی کا نمونہ بنا دیجئے۔ رب کریم ہم سب کو صراط مستقیم میں چلنا آسان فرما دیجئے۔ رب کریم ہونے والے تمام اجتماع، تمام مشورے کو قبول فرما لیجئے، تمام اجلاس کو قبول فرما لیجئے، تمام دینی جمعیت کی، جماعت کی، تنظیموں کی، تحریکوں کی سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ سب کام کرنے والوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دیجئے، اتفاق پیدا فرما دیجئے، سب کو رفیق دوست بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، صحابہ کے نقش قدم پر، اللہ اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دیجئے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دیجئے، اپنے اولیاء مشائخ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دیجئے۔ رب کریم ہم نے جو کچھ ذکر کیا، پڑھا، مولا سب کو قبول فرما لیجئے، اللہ ان سب کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ان سب کا ثواب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک، ان کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ صحابیات، اہل بیت، تابعین تابعات، تبع تابعین تبع تابعات، چاروں سلسلے کے بزرگان دین، اولیاء امت، مشائخ اعظام، اور آج تک جتنے بھی مومن مومنات، مسلمین مسلمات رب کریم اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان سب کی ارواحوں کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجئے۔ اللہ اس مجمع میں سے جن کے جو دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ سب کی قبر کو نور سے منور فرما دیجئے، سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ اللہ خصوصاً میرے شیخ حضرت قطب الدین صاحب ملا، اللہ حضرت مولانا شہاب الدین صاحب فردوسی، حضرت مولانا محمد سالم صاحب، اور جتنے بھی ہمارے مشائخ اساتذہ دنیا سے جا چکے، ہمارے عزیز و اقارب استاد دنیا سے جا چکے، ان سب کی روح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجئے، ان سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ان سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کا آخری وقت ہو اور ہم سب کی زبان پر یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد اور ذکر جاری ہو اور ہماری روح پرواز کر رہی ہو۔ اللہ ہم سب کے لیے ایسے فیصلے فرما دیجئے، اس پورے مجمع کے لیے ایسے فیصلے فرما دیجئے، اس پورے مجمع کی نسلوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے اللہ یہ فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب بے بس ہیں، اللہ بندے آپ ہی کے ہیں، اللہ گندے ضرور ہیں لیکن بندے آپ ہی کے ہیں، ہم کسی غیر کے نہیں ہیں۔ اللہ معاف کر دیجئے۔ ماں بھی اپنے بچے کو معاف کر دیتی ہے، باپ بھی اپنے بچوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ معاف فرما دیجئے، جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔ جی ٹھیک ہے۔ جی اسی مہینے کے اسی مہینے کے 17 تاریخ کو آجرے میں انشاءاللہ حضرت کی مجلس ہوگی، سارے ساتھی وہاں بھی پہنچنے کی فکر کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور 2 اعلانات یہاں کے لیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بھئی سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، باہر ٹوکن ملے گا انشاءاللہ، کھانا ٹوکن لے کر کے آپ کھائیں۔ باہر سے آنے والے مہمانوں کو پہلے موقع دیں کھانے کا، پھر بستی والے کھانا کھا لیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہر ساتھی چاہتے ہیں کہ بھئی حضرت سے مصافحہ ہو، تو کسی قسم کا شور نہ کریں، دھکا مکی نہ کریں، ایک طرف سے آئیں، حی علی الفلاح کی طرف سے آئیں اور ادھر سے نکل جائیں، ٹھیک ہے بھئی؟ کریں گے انشاءاللہ، تو ادھر سے آ جائیں، مصافحہ کرنے والے ادھر سے آ جائیں۔ اچھا بھئی، حلقہ نمبر 4 اور 5 کا جوڑ بھی ہے، عصر سے لے کر کے عشاء تک۔ کون سی مسجد میں ہے بھائی؟ عثمانیہ مسجد میں ہے، تو سب پہنچنے کی وہاں فکر کریں۔